نمل میں شاید اپنے گلا او زمر کا سوال مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ حنین کو دیکھ کر لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اینک پکڑی اور ہولے سے حنا کا گال تھپتھپایا۔ میری زندگی میں ہونے کے لیے شکریہ حنا۔ اب وہ گئی تو حنین واپس صوفے پہ آ بیٹھی۔ اسے دوبارہ کھڑکی میں نہیں کھڑے ہونا تھا کیونکہ زمر بھول صرف ایک دفعہ کرتی تھی، حنین امید صرف ایک دفعہ لگاتی تھی۔ اس نے میز سے لسٹ اٹھائی تو فوراً مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی۔ وہاں سادی کے نام کے آگے لکھا سموسے کاٹ کر برتن لکھ دیا گیا تھا اور بھائی خود غائب تھا۔ حنین نے غصے سے چلانے کے لیے منہ کھولا مگر پھر خود ہی ہنس پڑی اور برتن کو دوبارہ سے سموسے کر کے لاؤنج کے کونے میں رکھی کمپیوٹر ٹیبل پہ آ گئی۔ ادھر اس نے کمپیوٹر آن کیا، ادھر سیم ساتھ والی کرسی پہ آ بیٹھا۔ وہ گیم کھیلے گی تو وہ دیکھے گا، یہی دستور تھا، یہی معمول تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ کریلے گوشت کے قریب مٹر قیمہ بھی ایک چھوٹے ڈونگے میں رکھا تھا اور فرحانہ بیگم اس میں سے چمچ سے سالن نکالتی کہہ رہی تھی، مرچیں ندرت ہمیشہ سے تیز ڈالتی ہے، اب اگر تمہیں دینا ہی تھا تو وہ سالن دیتی جس میں مسالہ کم ہو، مگر نہ جی۔ سربراہی کرسی پہ براجمان بڑے ابا روٹی کا نوالا توڑ رہے تھے اور دائیں ہاتھ بیٹھی زمر پانی کا گھونٹ پا رہی تھی۔ دونوں نے نہیں سنا۔ اصل میں پتہ ہوتا ہے نا اس کو کہ ہم دونوں بوڑھوں نے بھی کھانا ہے اور مرچیں ہمیں کتنا نقصان کریں گی۔ اب کی بار یوسف خان نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ بوڑھوں کی فہرست آپ خود تک محدود رکھیے بیگم، میں ابھی ان میں شامل نہیں ہوا ہوں۔ زمر نے مسکراتے ہوئے منہ میں موجود لقمہ چبایا اور پھر ان کو متوجہ کیا۔ پتہ ہے آج کل میری کلاس میں کون آ رہا ہے؟ کہہ کر اس نے دوسرا لقمہ منہ میں رکھا اور لب بند کیے۔ بہت نفاست سے اسے چباتی رہی اور وہ دونوں اس کو دیکھتے رہے۔ جب نکل چکی تو بولی، فارس غازی، ندرت بھابھی کا سوتیلا بھائی جو انٹیلیجنس میں ہوتا ہے۔ فرحانہ حیران ہوئی، پھر مشکوک، تمہاری کلاس میں وہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں زمر، اس نے مجھے بتایا تھا کہ LLB کر رہا ہے، اس سے اس کو ترقی کے چانسز زیادہ ملیں گے۔ یہ لڑکے بھی نا پڑھائی سے بھاگنے کے لیے فورسز میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پڑھتے بھی ہیں اور بھاگتے بھی ہیں۔ کیا ندرت نے ذکر کیا تھا پہلے؟ ان کو نظر انداز کرتے فرحانہ تیزی سے بولی، کیا ہوتا تو میں تبادلے میں اس کی مدد ہی کروا دیتی۔ وہ سلاد کی پلیٹ اٹھا کر کانٹے سے کچھ کھیرے اپنی پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ اب تم زیادہ اچھی نہ بننا کہ اس کے سوتیلے بھائی کو فیورز دینے لگ جاؤ۔ زمر نے گلاس سے گھونٹ بھرا، گیلے لب نیپکن سے تھپتھپائے اور سر اٹھا کر امی کو سنجیدگی سے دیکھا۔ امی ایک چیز اب اسے کلیئر کر لیتے ہیں، یونیورسٹی مجھے ایوننگ کلاسز لینے کا ایک معقول معاوضہ دیتی ہے اور اس معاوضے کو حلال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں یونیورسٹی کے ساتھ کیے گئے اپنے معاہدے کو پورا کروں، جس کے تحت میں ہر اسٹوڈنٹ کی غیر مشروط مدد کرنے کی پابند ہوں اور اس لیے میں ذاتی تعجب کی بنا پر نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہوں اور نہ ہی ذاتی تعلق کی بنا پہ غیر ضروری فائدہ دے سکتی ہوں، پھر چاہے بھابھی کا بھائی ہو یا سلیم درزی کا بیٹا۔ جو میرے پاس مسئلہ لے کر آئے گا مجھے اسے حل کرنا ہوگا۔ بہت نرمی اور احسان سے اس نے کہا، مگر عام حالات میں شگفتہ رہنے والی فرحانہ بیگم ندرت کے ذکر پہ خفا سی ہو کر برتن اٹھانے لگی۔ ہاں ہاں، میں تو کہہ کر پھنس جاتی ہوں۔ پھنس تو آپ اچھا کھانا بنا کر بھی جاتی ہیں کیونکہ ہم ٹیچرز شاید اگلے ماہ 1 ڈش رکھیں تو اس میں بھی مجھے ایسا ہی کریلے گوشت بنا کر دیجیے گا کیونکہ ماؤں کے ہاتھ کے کریلے بھی کڑوے نہیں ہوتے۔ ہاں تو برا کھانا بنایا ہے میں نے کبھی؟ اب کے ناراضگی مصنوعی تھی۔ ان کے جاتے ہی یوسف صاحب فوراً زمر کی طرف مڑے، فارس کا ہر طرح سے خیال رکھنا، کوئی بھی ضرورت ہو تو اس کی مدد ضرور کرنا، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، بلا ضرورت کوئی فائدہ دوں گی نہ بے وجہ کوئی نقصان۔ وہ کندھا اچکا کر ٹوتھ پک نکال رہی تھی۔ ویسے آپ کا ذکر کر رہا تھا وہ؟ سرسری سا کہا۔ بڑے ابا چونکے، کچن کو دیکھا، پھر اس کو، اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسروں کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ کہنے کے لیے تمہید باندھ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی اس کی کوئی مدد کی؟ تم سے کس نے کہا؟ جب آخری دفعہ میں نے چیک کیا تھا تو میرے اوپر وہی تو نہیں اتری تھی۔ وہ بہت اطمینان سے نیپکن سے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ پھر کیا مدد کی آپ نے ان کی؟ تم تلملا کر پھر سے کچن کو دیکھا، تم میرے گھر کا ماحول خراب کرنے پہ تلی ہو۔
اگر آپ کے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ میرے جواب کے علاوہ ہوئے تو میں یہی سوال تھوڑی دیر بعد گرما گرم چائے کے ساتھ دہرا دوں گی۔ اب وہ ہتھیلی پہ چہرہ ٹکائے مسکرا کر ان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا بھی نہیں کیا کچھ خاص جتنا وہ یاد رکھتا ہے۔ وہ زیادہ پڑھ نہیں سکا تھا۔ میں نے تھوڑا بہت روپیہ پیسہ چھوڑا، اس سے چھوٹی عمر میں کاروبار کرنے کی کوشش کی تو سب ڈوب گیا، اوپر سے قرضہ بھی چڑھ گیا۔ اس کے ماموں کافی امیر آدمی ہیں، مگر ان سے مانگنے میں اس کی ناک اڑ آتی تھی، اس لیے میں نے اس کی مدد کی تھی قرضہ اتارنے میں، اور پھر ایجنسی میں نوکری کے لیے بھی تھوڑی بہت کوشش کی۔ حالانکہ وہ میرٹ پہ سلیکٹ ہوا، مگر اس کو بھی میرے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ اب تو سارا قرضہ بھی لٹا چکا ہے، پھر بھی بھولتا نہیں ہے۔ تو اچھی بات ہے نا، زندگی بن گئی اس کی، اسی لیے یاد رکھتا ہے۔ وہ کونیاں میز پہ ٹکائے اب پھر سے پانی پی رہی تھی۔ بڑے ابا نیپکن ہٹا کر اٹھے اور کونے میں لگے سنک کے اوپر کھڑے ہاتھ دھونے لگے۔ زمر گھونٹ گھونٹ پانی پیتی مسکرا کر اپنے ابا کو دیکھتی رہی، جو واقعی ابھی بوڑھوں اور معذوروں کی فہرست میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ دروازہ زور زور سے بجا۔ 1 2 3 سعدی نے آ رہا ہوں کہتے راہداری پار کی۔ دوبارہ دستک ہوئی، بیل بھی بجی۔ اوہو، اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے فارس کھڑا تھا۔ یار ماموں، میں کھول ہی رہا تھا، آپ۔ گڑبڑا کر وہ چپ ہوا۔ فارس نے آنکھ سے اشارہ کیا اور پیچھے مڑ کر کہا، آئیے ماموں۔ سعدی کے لب کھل گئے۔ مطلب ماموں کے ماموں؟ وہ دیکھے بغیر اندر بھاگا۔ امی کچن میں شام کی چائے کو دم دے رہی تھی۔ وہ ان کے سر پر جا پہنچا۔ امی، ماموں کے ماموں آئے ہیں۔ مطلب؟ اوفو، کیا؟ پہلے تو سمجھ نہیں آیا، اور جب آیا تو جلدی سے باہر آئیں۔ فارس راہداری سے ہوتا ہوا ان کو لا رہا تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس، باریک تراشیدہ سفید سرمئی مونچھوں والے، کافی باروب مگر ہینڈسم آدمی تھے۔ آنکھوں میں ایک سخت سا تاثر تھا، گردن میں سریا۔ امی کے سلام کا سر کے خم سے جواب دیا۔ تنے آبرو کے ساتھ کروفر سے بڑے صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے۔ بہت اچھا لگا کہ آپ آئے۔ امی اپنے ابتدائی بوکھلاہٹ پہ قابو پاتی کہتے ہوئے صوفے کے کشن برابر کر رہی تھیں۔ شکر کہ لاؤنج صاف پڑا تھا۔ پھر بھی نظر گھما کر دیکھا، اور جب فارس پہ نگاہ ٹھہری تو ندرت نے بتایا کیوں نہیں والے انداز میں گھورا، مگر وہ ذرا سے شانے اچکا کر سنگل صوفے پہ جا بیٹھا۔ یہ میرا بیٹا ہے سعدی، امی کے سامنے کھڑی تعارف کروانے لگی۔ سعدی نے مسکرا کر سلام کیا۔ انہوں نے بنا مسکرائے مگر شائستگی سے جواب دیا۔ وہ کشن لے کر کارپٹ پہ بیٹھ گیا۔ لاؤنج کے کونے میں کمپیوٹر ٹیبل پر حنین مسلسل کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ندرت نے بظاہر مسکراتے ہوئے مگر گھور کر کہا، حنا، سلام کرو۔ تو وہ ذرا سی مڑی، سلام کیا اور واپس۔ اورنگزیب کاردار نے تو شاید سنا ہی نہیں، پرتکلف سے بیٹھے تھے۔ آپ کو عزت بخشی ہے والا انداز۔ راہداری کا دروازہ پھر بجا، دھیما سا، جیسے کسی نے انگلی کی پشت سے نوک کیا ہو۔ سعدی فوراً اٹھا تو کاردار صاحب بولے، میرا بیٹا ہوگا۔ کال سننے رک گیا تھا۔ سعدی راہداری میں آیا تو وہ ادھر کھلے دروازے میں کھڑا تھا۔ اس نے ٹائی اور ویسٹ بھی پہن رکھی تھی، بس کوٹ نہیں تھا۔ ٹائی، پین، کف لنکس، جوتے، ہر شے اپنی قیمت آپ بتاتی تھی، اور اس سے زیادہ بیش قیمت اس کی مسکراہٹ تھی۔ میں ہاشم ہوں، ہاشم کاردار۔ میرے ڈیڈ غالباً اندر ہیں، وہ مسکراتے ہوئے اپنائیت سے بولا تھا۔ سعدی جلدی سے اس تک آیا۔ جی وہ اندر ہیں، میں سعدی یوسف ہوں، اس نے بھی مسکرا کر بتایا۔ اندر آنے کا راستہ دیا۔ ہاشم ندرت سے بھی مسکراہٹ کے ساتھ ملا، پھر اپنے باپ کے ساتھ صوفے کے دوسرے سرے پہ جا بیٹھا۔ سعدی کو محسوس ہوا کہ وہ ہمیشہ اپنی گہری آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے مسکراتے رہنے کا عادی ہے۔ وہ جو بھی تھا وہ اسے اچھا لگا تھا۔ ہاشم کی شادی ہے اگلے ہفتے، ولیمے کا کارڈ مل گیا آپ کو؟ اسی سنجیدگی سے اورنگزیب کاردار نے ندرت کو مخاطب کیا۔ وہ سامنے سنگل صوفے پہ ٹکی تھی، سر ہلانے لگی۔ جی جی، ہم ضرور آئیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ہاشم اور میں آفس سے نکلے تھے تو فارس مل گیا، ہاتھ سے ذرا سا اشارہ کیا، جو بے نیاز سا دوسرے سنگل صوفے پہ بیٹھا موبائل پہ کچھ کر رہا تھا۔ تو سوچا کہ اس کے رشتہ داروں کو ذاتی طور پہ مدعو کر دیں۔ باقی آپ کے دوسرے رشتہ دار، نظر بھر کر ہاشم کو دیکھا، وہ سب ہاشم سنبھال لے گا۔
हाशिम ने इस बात में सर को खम दिया। अब औरंगज़ेब कारदार कलाई पे बंधी घड़ी को देखते खामोश बैठे थे। बहरहाल उनकी मेहरबानी थी कि वो चले आए, वरना मिजाज के तो इसी तरह सख्त और गुस्से आवर थे। नुदरत ने सोचा, खामोशी का वक़फ़ा ज़रा बढ़ा तो हाशिम ने दोस्ताना अंदाज में कारपेट पे कुशन के सहारे बैठे 18 साला साथी को मुखातिब किया। क्या पढ़ रहे हो तुम? यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया है, मगर अभी स्कॉलरशिप का हतमी फैसला नहीं आया। तो कितनी उम्मीद है कि इंजीनियर बन जाओगे? सादी ज़रा झेम कर हंसा। मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर भी घर में एक ऐसा बच्चा होता है जिसके बारे में माँ बाप को बचपन से ये उम्मीद होती है कि वो सब संभाल सकता है। मुस्कुराकर बाप को देखा और नुदरत की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो जो ज़रूर किसी काबिल बन जाएगा। तो आपके बच्चों में ऐसा कौन है? फिर सादी को देखा। क्या वो तुम हो? हम तीनों में से भी एक का सबको पता है कि उसने इंजीनियर ज़रूर बनना है, बाकियों का कोई पता नहीं। और वो एक मैं नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हाशिम ने शायद इस जवाब की तवक्को नहीं की थी, तभी ताज्जुब से आबरू सवालिया उठाई तो कंप्यूटर चेयर घूमी, माथे पे कटे बालों वाली लड़की सामने हुई और हाशिम को देखते हुए संजीदगी से बोली, वो मैं हूँ, हन्ना जुल्फ़िकार यूसुफ खान और हन्ना और पट्टो बेगम। साथ ही इतना आहिस्ता बड़बड़ाया कि अपने सिवा किसी को आवाज़ नहीं आई। गुड। हाशिम ने मुस्कुरा कर उसे देखा। वो बेनियाजी से वापस घूम गई। हुनैन तो इंजीनियर बन जाएगी, ये सारा खाला की तरह पढ़ाई में बहुत अच्छी है। क्या फारस की कोई और बहन भी है? औरंगज़ेब कारदार ने चौंक कर फारस को देखा। वो मोबाइल से नज़रें हटाए बगैर हाथ मुसलसल चलाते हुए बोला, नहीं, वो वारिस की बीवी है। असल में सारा मेरी फर्स्ट कज़न भी है, तो बच्चे बचपन से खाला बोलते हैं। जब बाद में उसकी शादी मेरे भाई से हो गई तो उनकी मुमानी भी बन गई। नुदरत ने तफसील से बताया, मगर सादी को इस नामुकम्मल तारुफ पे बेचैनी हुई। वो यूके गई हुई हैं पीएचडी करने, और वो प्रोसेस डिज़ाइन में पीएचडी करने वाली पहली खातून हैं। हाशिम ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। औरंगज़ेब फिर से घड़ी को देखने लगे। सादी को लगा कि कोई मुतासिर नहीं हुआ। उसने हाशिम से पूछा, आपने कहाँ से पढ़ा है? स्टैनफोर्ड से। मैं लॉयर हूँ। सादी के लब ओ में सुकड़े। तो आप वकील हैं? मेरी फूफो भी वकील हैं। उन्होंने कहाँ से पढ़ा है? वो उसी नर्म मुस्कुराहट से पूछ रहा था। यहीं पाकिस्तान से। सादी के लहजे में फ़ख्र था। नुदरत चाय के लिए उठी तो औरंगज़ेब मना करने लगे। उनको जाने की उजलत थी। उनका वक्त बेहद कीमती था। मगर नुदरत इसरार करके चली ही गई। तुम मेरे साथ रोव की तरफ आओगे? उन्होंने हाशिम को मुखातिब किया। जी, मगर मैं वहाँ से जल्दी उठ जाऊँगा। शेरी ने कोई नई मूवी ली है, हमारा साथ देखने का प्रोग्राम था। औरंगज़ेब साहब ने में सर को खम दिया। एक दफ़ा फिर घड़ी देखी। इससे पहले कि वो फारस से कहते कि वो अपनी बहन को फजूल की खातरदारी से मना करे, कंप्यूटर चेयर के पहिए घूमे। हुनैन सामने हुई। कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं आप? हाशिम ने बेइख्तियार उसे देखा। एक नई अमेरिकन मूवी है। आप नाम बताएं, मैंने देख रखी होगी। ये वो मुतज़ब्ज़ब हुआ। अभी कुछ अरसा पहले रिलीज़ हुई है, बोर्न अल्टीमेटम। ओह, बोर्न सीरीज़। हुनैन ने मुंह बनाया। इसका सिर्फ पहला पार्ट अच्छा था महर, ये वाला पार्ट काफ़ी ड्रैग किया गया है। बोरन आइडेंटिटी वाली बात है इसमें। हाशिम ने मुस्कुराते हुए ठीकी नज़रों से उसे देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बोरन सीरीज़ के नावल्स की बात नहीं कर रही? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं नावल पढ़कर जाहिर कर रही हूँ कि मैंने मूवी भी देख रखी है? शायद आपको मालूम नहीं है कि ये सीरीज़ इन नावल्स पे सिर्फ लूजली बेस्ड है, और आप जब ये नया पार्ट देखें तो अक्सर जगहों पे कैमरा बुरी तरह हिलता हुआ महसूस हो और लगे कि जैसे कैमरामैन को रेशा लाहक है। तो जान लीजिएगा कि आपसे पहले ये फ़िल्म देखने वाली हुनैन यूसुफ सच कह रही थी, और मैं इस फ़िल्म को मज़ीद डिस्कस करती, लेकिन मुझे इस तरह की फ़िल्में ज़्यादा पसंद नहीं हैं। सो बात ख़त्म। हाशिम ने मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर औरंगज़ेब कारदार आंखें सुखेड़ कर उसको देखने लगे। तो तुम्हें किस तरह की फ़िल्में पसंद हैं?